السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے غزوہ بدر رمضان 2 ہجری۔ جمادی الاول اور جمادی الثانی 2 ہجری میں قریش مکہ کا ایک قافلہ تجارت کی غرض سے مکہ سے شام کے لیے جا رہا تھا۔ جب اس کی خبر رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی تو اس کی تعاقب میں آپ 150 یا 200 مہاجر صحابہ کو ہمراہ لے کر چل پڑے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذوالعشیرہ تک پہنچے تو معلوم ہوا کہ مکے کا قافلہ کئی دن پہلے جا چکا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس چلے آئے۔ پھر جب یہ قافلہ شام سے واپس مکہ کو جا رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا پتہ لگانے کے لیے بھیجا۔ یہ دونوں حضرات مقام حرا تک گئے اور وہیں پر مکے کے قافلے کا انتظار کرنے لگے۔ جب مکے کے قافلے کو لے کر ابو سفیان گزرا تو بہت تیزی سے آ کر دونوں صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر کر دی۔ مکے کے قافلے کے ساتھ صرف 40 آدمی تھے اور کافی دولت تھی۔ اس کے پاس 1000 اونٹ تھے جس پر کم سے کم 50,000 دینار کی ملکیت کا سامان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے عمدہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دینے کا خیال کرتے ہوئے مسلمانوں کے اندر اعلان فرمایا کہ یہ قریش کا قافلہ مال و دولت لیے چلا جا رہا ہے، اس کے لیے نکل پڑو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بطور غنیمت تمہارے حوالے کر دے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو روانگی پر مجبور نہ کیا، کیونکہ یہ توقع نہ تھی کہ ابو سفیان کے اس قافلے کی بجائے لشکر قریش سے ٹکر ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ ہی میں رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانگی کے لیے تیار ہوئے تو آپ کے ہمراہ 312 یا 313 افراد تھے، جن میں 82 یا 83 مہاجر تھے اور بقیہ انصار تھے۔ پھر انصار میں 61 قبیلہ اوس سے تھے اور 170 قبیلہ خزرج سے۔ ان میں کم سن بچے بھی جنگ کی اجازت لے کر شریک تھے۔ اس اسلامی لشکر کے بے سر و سامانی کا یہ حال تھا کہ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، ایک پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے پر حضرت مقدار بن اسود کندی رضی اللہ تعالی عنہ سوار تھے۔ 6 زرہیں تھیں اور 8 شمشیریں تھیں اور 70 اونٹ تھے۔ ہر اونٹ پر 2 یا 3 آدمی باری باری سے سوار ہوتے تھے۔ ایک اونٹ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی اور حضرت مرشد بن ابی مرشد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ باری باری سے سوار ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں پہلے ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا قائم مقام بنایا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی لشکر لے کر مقام روحا تک پہنچے تو حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے کا منتظم بنا کر بھیج دیا۔ اسلامی لشکر میں ایک جیش مہاجر کا بنایا گیا اور اس کا علم علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا گیا، جبکہ دوسرا جیش انصار کا بنایا گیا جس کا علم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا گیا، اور جنرل کمان کا پرچم جس کا رنگ سفید تھا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا گیا۔ میمنہ کے افسر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اور میسرہ کے افسر حضرت مقدار بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور سپہ سالار اعلیٰ کی حیثیت سے جنرل کمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سنبھالی۔ دوسری طرف مکے کے قافلے کی صورت یہ تھی کہ ابو سفیان جو ان کا نگہبان تھا، اسے معلوم تھا کہ مکے کا راستہ خطروں سے خالی نہیں ہے، اس لیے وہ مسلسل پتہ لگاتے رہتا تھا اور راستے میں جو بھی قافلہ اسے ملتا اس سے حالات کا پتہ لگاتے رہتا تھا۔ چنانچہ اسے معلوم ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس کے قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں، اس لیے وہ جلدی ہی زمزم بن عمرو اجرت دے کر مکہ روانہ کیا کہ وہاں جا کر اعلان کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جماعت کے ساتھ اہل مکہ کے قافلے پر دھاوا بول دیا ہے، اس لیے اپنے مال و اسباب اور اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے مکہ سے نکل پڑو۔ یہ آواز سن کر معززین مکہ سے کوئی نہیں بچا، یا تو خود مسلمانوں سے ٹکر لینے کے لیے نکلا یا اپنی جگہ کسی دوسرے کو بھیجا۔
मुअज़्ज़ज़ीन मक्का में से अबू लहब ने अपनी जगह अपने एक कर्जदार को भेजा। कफ़ारे कुरैश मक्का के लश्कर की मिक़दार 1300 थी, जिसके पास 700 बहुत शुक्रिया। अगर घोड़े और 600 पसंद आई हो तो लाइक लश्कर का सिपा सलार अबू जहल ने और घंटी के निशान को दबाएं ताकि आपको लेकर आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन अपने घरों से निकले। और जैसा कि अल्लाह का इरशाद है, अपनी शान दिखाते हुए और अल्लाह की राह से रोकते हुए मदीना की जानिब रवाना हुए। और जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अपनी धार और हथियार लेकर अल्लाह से खार खाते हुए और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खार खाते हुए, जोश इंतकाम से चूर और जज्बा हमियत और गज़ब से मखमूर इस पर कुचकुचाए हुए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने अहले मक्का के काफ़िलों पर आंख उठाने की जुर्रत कैसे की। अहले मक्का का काफ़िला तेज़ रफ्तारी से शमाल की जानिब बदर की तरफ चला जा रहा था कि अबू सुफियान का एक नया पैगाम उन्हें मिला, जिसमें कहा गया था कि आप लोग वापस मक्का चले जाइए क्योंकि हमारे काफ़िले को अल्लाह ने बचा लिया है। हुआ ये कि जब अबू सुफियान को इस्लामी लश्कर के मुतल्लिक मालूम हुआ तो वो रास्ता काट कर मक्का तेज़ी से भाग गया और अपने बच निकलने की खबर मक्की लश्कर को भेज दी। मक्की लश्कर को जब अबू सुफियान का पैगाम मिला कि मक्का वापस चले जाओ तो उनका सिपा सलार अबू जहल बोला कि हम वापस नहीं जाएंगे, खुदा की कसम हम बदर जाएंगे, वहाँ 3 दिन क़याम करेंगे, लोगों को खाना खिलाएंगे, शराब पिलाएंगे और लौंडियाँ हमारे लिए गाना गाएंगी। इस तरह सारा अरब हमारे इज्तिमा का हाल सुनेगा और उन पर हमेशा के लिए हमारा रौब बैठ जाएगा। लेकिन अबू जहल को अखंदस बिन शरीक ने यही मशवरा दिया कि वापस चले चलो, लेकिन उसकी बात अहले मक्का ने ना मानी, जिससे वो बनु ज़हरा के लोगों को, जिनकी मिकदार 300 थी, लेकर मक्का वापस चला गया, क्योंकि अखंदस बनु ज़हरा का हलीफ और इस लश्कर में उनका सरदार था। बनु हाशिम ने भी वापस होना चाहा, लेकिन अबू जहल ने वापस ना होने दिया। अबू जहल अपने लश्कर के साथ अपना सफ़र जारी रखा और अब उसकी मिकदार 1000 थी और उसका रुख बदर था। मक्की लश्कर ने बदर के करीब पहुंचकर एक टेले के पीछे पड़ाव डाला और ये टेला वादी बदर की हदूद पर जनूबी दाहिने के पास वाक़या था। कल की वीडियो में हम ग़ज़वा बदर के बकिया अहवाल पर नज़र डालेंगे। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मिले।